السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا عید الاضحیٰ کے تعلق سے کہ عید الاضحیٰ کے تعلق سے ہسٹری، تاریخ کی کیا حقیقت ہے، تاریخ کیا کہتا ہے۔ عزیز دوستو، آدم علیہ السلام جو کہ نسل انسان کے سب سے پہلا انسان اور سب سے پہلا نبی، ان کے زمانے سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک دنیا میں جتنی بھی قومیں آئیں، دنیا میں جتنی بھی قوم وجود پذیر ہوئی، سب کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کا طریقہ، قربانی کا ایک وقت متعین کر رکھا تھا۔ عزیز دوستو، قربانی کسی نہ کسی طریقے سے ہوتی رہی۔ عزیز دوستو، قربانی آدم علیہ السلام کے دور میں کچھ اس طرح تھا کہ لوگ قربانی کر کے قربانی کے جانور کو کسی پہاڑ پر لا کر ڈالتے تھے، آسمان سے آگ آتی اور اس کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی تو وہ قربانی مقبول یعنی قبول ہونے کی علامت مانی جاتی تھی۔ آدم علیہ السلام کا زمانہ ہو یا موسیٰ علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا دور نبوت ہو یا سکندر ذوالقرنین کا، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہو، یہاں تک کہ اسلام کے آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں قربانی کا ایک وقت، ایک طریقہ لوگوں نے اپنے طور پہ متعین کر رکھا تھا۔ عزیز دوستو، آپ جب دنیا میں غور کریں گے تو دنیا کے کاروبار میں بھی مختلف قسم کی قربانی پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ سونے چاندی قربان ہوتے ہیں تو اس سے طرح طرح کے زیورات تیار کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح لوہے کی قربانی ہوتی ہے تو اس سے ٹرین، بس اور موٹر وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کی قربانی ہے۔ عزیز دوستو، اسلام کے آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے قربانی کا ایک وقت، ایک طریقہ متعین کر رکھا تھا۔ اس دن اپنے باپ داداؤں کے نام پہ قربانی کیا کرتے تھے۔ عزیز دوستو، اہل مکہ قربانی کر کے قربانی کے گوشت کو بیت اللہ کے یعنی خانہ کعبہ کے دروازے پر رکھ دیتے تھے اور قربانی کے جانور کا جو خون ہوتا تھا اس خون سے بیت اللہ کے دروازے کو، بیت اللہ کے دیوار کو پوت دیتے تھے، کیونکہ ان کا تصور، ان کا ذہن، ان کا یہ خیال بنا ہوا تھا کہ قربانی کا گوشت اور خون اللہ رب العزت کے برگاہ میں پہنچتا ہے۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بدترین حرکت کی مذمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدترین حرکت سے روکا۔ قرآن مقدس میں کہا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ ہرگز تمہارے قربانی کے گوشت اور خون اللہ کے برگاہ میں نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تو اخلاص واللہیت مطلوب ہے۔ عزیز دوستو، عبادت مالی ہو یا بدنی، عبادت قولی ہو یا فعلی، ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کو اخلاص واللہیت مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اخلاص چاہیے، للہیت چاہیے، اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جب اسلام کا دور آیا، پیارے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کی حقیقت کو معلوم کرنا چاہا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، ما ہی الاضحیٰ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، قربانی کیا چیز ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا، ہی سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، اے صحابہ یہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، طریقہ ہے۔ تو پھر صحابہ کرام نے آگے سوال کیا، وما لنا فیہا، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے اس میں کیا ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہوا، قال بکل شعرۃ حسنہ، کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گا۔ دوسری بات میں آتا ہے کہ فلاں قبیلے کی جانوروں کے بال کے برابر نیکی ملے گا۔ جس دوست قربانی کی حقیقت ہے، اس کی تاریخ ہے، جب ہم پرانی تاریخ کو پڑھیں گے، تاریخ کی کتابوں کو مطالعہ کریں گے تو یہ تمام چیزوں سے معلوم پڑتا ہے کہ قربانی کا طریقہ جب سے دنیا کا وجود ہوا تب سے لے کر آج تک قربانی کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی حیت میں، کسی نہ کسی طور پہ قربانی ہوتی رہی، مگر اس کی کیفیت، اس کا نوعیت، اس کا مقصد الگ رہا۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا تو آپ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوئیے اور قربانی کیجیے۔ اس لفظ میں اللہ تعالیٰ نے لفظ نہر کو استعمال کیا جس کے معنی قربانی کرنے کے ہیں۔
اس سے بھی معلوم پڑتا ہے قربانی کی حقیقت۔ اللہ کے رسول ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لائے تو تقریباً مدینہ میں آپ کا 10 سال قیام رہا، 10 سال آپ نے زندگی گزاری۔ جب قربانی کا یہ فریضہ، یہ فرض، یہ واجب ہو گیا تو اس کے بعد اللہ کے رسول اپنے دست مبارک سے 10 سال تک قربانی کرتے رہے اور اس کی تاکید بھی صحابہ کرام کو فرماتے رہے۔ عزیز دوستو، قربانی بہت ہی اہم اور بہت ہی محبوب عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ اہم کوئی عبادت نہیں ہے، یہاں تک کہ جب قربانی کی جاتی ہے تو قربانی کا جو خون ہوتا ہے اس خون کو زمین پہ گرنے سے پہلے انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص قربانی نہ کرتے ہیں ان کے حوالے سے اللہ کے رسول کا کتنا بڑا پھٹکار ہے، من وجد سعۃ فلم یدع فلا یقربن مصلانا، کہ جو شخص باوجود استطاعت کے یعنی قربانی کی طاقت رکھتا ہو اس کے باوجود وہ قربانی نہ کر سکا تو فلا یقربن مصلانا، تو ایسے شخص ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ عزیز دوستو، ہمیں یہاں پہ کان کھول کر اور دل کی آنکھوں سے سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کا اتنا بڑا پھٹکار۔ تو جو شخص قربانی کے طاقت رکھتے ہوں، استطاعت رکھتے ہوں، وہ شخص قربانی کریں، دل کھول کر قربانی کریں۔ عزیز دوستو، قربانی کا طریقہ یوں تو آدم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا، لیکن اس کا جو قوت ملا اس قربانی کو ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے اس کو قوت ملا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی موقع پہ آزمایا اور آپ ہر امتحانات میں اعلیٰ نمبرات سے پاس ہوتے گئے، یہاں تک کہ آپ کو آخری جو آزمائش جس کے وجہ سے ایک قربانی ہم ہر سال بناتے ہیں، آپ کو اپنے محبوب چیز کے ذریعے آزمایا گیا۔ میرے دوستو، انسان کو 2 چیز محبوب ہوتی ہے، ایک جان، دوسری اولاد۔ جب آپ خدا کی وحدانیت کا اعلان کرنے لگے تو نمرود نے آپ کو دہکتے ہوئی آگ میں ڈالا اور تب اللہ کی جانب سے ارشاد ہوا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا ہو جا۔ اس لفظ میں اللہ تعالیٰ نے لفظ سلام کا استعمال کیا جس کے معنی آتا ہے سلامتی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے سلامتی کے ساتھ کہا تو وہ آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اس امتحانات سے کامیاب ہوئے، یہاں تک کہ جب ایک وقت آیا کہ آپ کا اولاد نہ تھا، جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد عطا کیا تو اس وقت میں حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح کیجئے۔ تو آپ بھی اس امتحانات سے، اس امتحان سے اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کی۔ عزیز دوستو، ابراہیم علیہ السلام کی دعا جس کا ثمرہ ہم اور آپ ہیں، جس دعا کی وجہ سے اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کا نبی بنا کے بھیجا گیا اور آپ کے صدقے طفیل میں سارے اس کائنات کو وجود بخشا۔ در حقیقت یہ امت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ہے۔ عزیز دوستو، قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور آپ کے سنت قیامت تک اللہ رب العزت اس کو یہیں برقرار رکھے گا، یہاں تک کہ آپ کی ذرہ، آپ کی ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا ہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام آپ کے لڑکے، جب اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے اولاد کو ایک ایسے وادی میں چھوڑیے جہاں نہ انسان کے زندگی بسر کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، جس کے قرآن مقدس نے وادی غیر ذی زرع کے نام سے پکارا ہے، یعنی چٹیل میدان، بے آب و گیا میدان۔ تو اللہ کے اس فرمان پہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کو اس وادی میں چھوڑا تو وہاں حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم ہے، چنانچہ آپ وہاں چھوڑ کر چلے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے لگاتار پیر رگڑنے کی وجہ سے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری کر دیا جسے ہم زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ عزیز دوست، وہاں پہ حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا، آپ مئی جون کے مہینے میں دیکھتے ہوں گے کہ جب آدمی دور دکھتا ہے تو مئی جون کے مہینے میں سڑک پہ ریت چمکتا ہوا معلوم پڑتا ہے، انسان کو ایسا معلوم پڑتا ہے کہ یہ پانی ہے، لیکن جب انسان اس کے قریب جاتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ یہ ذرات ہیں۔ ریگستانی علاقوں میں خاص کر ایسا ہوتا ہے۔ یہی جو واقعہ حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، جب آپ صفا پہاڑی سے دیکھتی تھیں
تو मरवा पे मालूम पड़ता था कि वहाँ पे कुछ पानी है, लेकिन आप वहाँ जाती थी तो पानी नहीं होता था, बल्कि वो ज़र्रात चमकते थे। जब आप वहाँ जाती थी तो मरवा पे देखती थी, मरवा पहाड़ी पे, तो वहाँ कुछ चमक रहा है तो आपको मालूम पड़ता था कि ये पानी है, लेकिन वो पानी नहीं होता था। गर्ज के हजरत अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही 7 मरतबा चक्कर लगाया और अल्लाह ताला को ये अमल इतना महबूब हुआ कि अल्लाह ताला ने इस अमल को क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए अजर सवाब का काम और इसको वाजिब करार दिया। जी दोस्तों, इस्माइल अलैहिस्सलाम के लगातार पैर रगड़ने की वजह से अल्लाह ताला ने वहाँ पे चश्मा जारी कर दिया जो इंसान के लिए शिफा है और जिसे हम जमजम के नाम से जानते हैं। हजरत अलैहिस्सलाम आइए उसको बांधा और कहा जमजम, तो पानी ठहर गया और आज तक वह पानी जारी व सारी है। दर हकीकत ये तो तमाम चीज़ें हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल में इस उम्मत को मिला है। तो जी दोस्तों, हम सब इस ऐसे मौके पे जबकि कुर्बानी आ रहा है, बहुत से लोगों को ख्याल होता है कि अल्लाह ताला को ये कुर्बानी करके क्या मिलता है, खुद बहा के क्या मिलता है। तो जी दोस्तों, ऐसे लोग सबसे पहले तालीम हासिल करें, जाने और मोतबर उलमा से रब्ता करें। अल्लाह ताला को खून की ना ज़रूरत है ना गोश्त की। अल्लाह ताला ने जैसा कि अहले मक्का को जब वो लोग कुर्बानी करते थे तो कुर्बानी के गोश्त को लाकर बैतुल्लाह के दरवाजे पर रखते थे और उसके खून से खाना काबा को पोत देते थे। उनका ख्याल और तसव्वुर बना हुआ था कि हमारे खून गोश्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बरकत में पहुँचता है। जैसा कि मैंने बयान किया, तो अल्लाह ताला ने इस हरकत को मजम्मत फरमाई और उनको यहाँ फटकार लगाया, ला यनालुल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि तुम्हारे कुर्बानी का गोश्त और खून अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बरकत में नहीं पहुँचता, बल्कि अल्लाह ताला को तो इखलास व लिल्लाहियत मतलूब है। अजीज़ दोस्तों, कुर्बानी करने से पहले हम अपने इखलास व लिल्लाहियत को मोतबर और अजबर करें और अपने इखलास को खुलूस को अल्लाह ही के लिए करें, क्योंकि जब हमारे इस नेक काम में जब इखलास ना होगा तो हम पहाड़ के बराबर भी सदका कर लें, उसका कोई अजर सवाब ना मिलेगा। आता है रवातों में कि कल क़यामत का दिन होगा तो कुछ लोग बुलाए जाएंगे और कहा जाएगा तो कि तुमने दुनिया में क्या किया, तो वो लोग कहेंगे अल्लाह तेरे नाम पर मैंने सदका किया, इतना खैरात किया। तो अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा कि तूने कुछ नहीं किया, इसलिए किया कि लोग तुझे सखी कहें, मालदार कहें, सो तू कहा जा चुका। फरिश्तों को हुक्म होगा कि इसको ला कर जहन्नम में ढकेल दो, फरिश्तों इसको मुँह के बल ला कर जहन्नम में डाल देंगे। ऐसे ही एक इल्म वालों को बुलाया जाएगा तो उससे पूछा जाएगा तूने क्या किया, तो वो इल्म वाला कहेगा अल्लाह मैंने तेरा इल्म सीखा, लोगों को सिखाया। तो अल्लाह के जाले से हुक्म होगा कि तूने इसलिए सीखा कि लोग तुझे आलिम कहें, सो तो कहा जा चुका। यानी इन तमाम चीज़ों में जब इंसान को रिया और शोहरत मकसूद होगा तो उसका कोई फ़ायदा ना होगा। सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि हम इस अमल को करने से पहले अपने इखलास को, अपने नीयत को दुरुस्त कर लें, क्योंकि हदीस शरीफ है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि हर चीज़ का दारोमदार नियतों पर मौकूफ़ है। जिसका जो जैसा नियत होगा वैसा उसको अजर मिलेगा। अगर हम कुर्बानी करते हैं कि कुर्बानी ना करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अगर हम कुर्बानी करते हैं कि कुर्बानी ना करेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या क्या ख्यालात करेंगे, क्या क्या सोचेंगे, दुनिया क्या कहेगी कि यह शख्स मालदार है, कुर्बानी नहीं कर रहा है। अगर हमारी ये सोच है, यह ख्याल है, तो आप यकीन जाने आपको कुर्बानी करने से कोई फ़ायदा ना होगा। आपकी कुर्बानी सिर्फ नाम नमूद शोहरत बनकर रह जाएगी, इसका आखिरत में कोई अजर ना मिलेगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि अजीज़ दोस्तों, कुर्बानी करने से पहले, दुनिया में कोई भी नेक अमाल करने से पहले, सबसे पहले हम अपने अखलास, अपने नीयत को टटोलें और अपने नीयत को अजबर करके नेक अमाल करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन मोटी मोटी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।